افسوس اس بات کا ہے نوجوانوں کو لے کر کہ آج تم جس راستے پر چل پڑے کیا یہ مدینے جانے والا راستہ ہے؟ کیا تمہارے چہرے، تمہارا لباس، تمہاری چال چلن یہ مدینے جانے والوں کی ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا کبھی کفار و مشرکین کی رضا کے لیے اپنے آپ کو نہیں بدلتا، کبھی غیروں کی رضا کے لیے اپنے چہرے چھلا کر گٹر نالیوں میں نہیں پھینکتا۔ بعض لوگوں کو یہی تو تکلیف ہے۔ مولانا آپ آج جو کہہ رہے ہیں ہمیں 4 لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، ہمارا بزنس ہے، ہماری تجارت ہے، جاب ہے، آپ کے کہنے کے مطابق کیا ہم مولوی بن جائیں؟ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم نے نوجوانوں دنیا کے روٹھنے کا تو خیال کیا، میرے مصطفیٰ کے روٹھنے کا خیال نہیں آیا۔ اللہ نبی پاک سلام آداب دوستو، میں ہوں شمس سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ہر خبر آپ تک۔ دوستو جو خبر میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ بہت بڑی خبر ہے، آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد آگے کی بات کرتے ہیں۔ تمہارے دین میں کمی کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی ہے؟ کیا نہ اخلاق کی کمی ہے، کردار کی کمی ہے، علم کی کمی ہے؟ ساری چیزیں ہیں، کمی صرف تمہاری ہے کہ تم نے توجہ کرنا چھوڑ دیا۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی بقا۔ اور آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، قیادت نہیں اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں یا پھر کسی بھی اچھے عہدوں پر ہماری نمائندگی نہیں اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں۔ نہیں میاں، میں کہتا ہوں سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ تمہارے بچھڑنے کی وجہ، تمہارے پسماندگی کی وجہ جو تم سوچ رہے وہ نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال سے پوچھا گیا پھر یہ زوال کس وجہ سے ہے؟ تو شاعر مشرق اقبال کہتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار۔ بس ایک ہی پوائنٹ ہے، ان سے پھرے جہاں پھرا۔ اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو اقبال یہی کہتا ہے اگر پھر چاہتے ہو عزت و وقار، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ سلمان اظہری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، مجھے افسوس اس بات کا ہے نوجوانوں کو لے کر کہ آج تم جس راستے پر چل پڑے کیا یہ مدینے جانے والا راستہ ہے؟ کیا تمہارے چہرے، تمہارا لباس، تمہاری چال چلن یہ مدینے جانے والوں کی ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا کبھی کفار و مشرکین کی رضا کے لیے اپنے آپ کو نہیں بدلتا، کبھی غیروں کی رضا کے لیے اپنے چہرے چھلا کر گٹر نالیوں میں نہیں پھینکتا۔ بعض لوگوں کو یہی تو تکلیف ہے۔ مولانا آپ آج جو کہہ رہے ہیں ہمیں 4 لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، ہمارا بزنس ہے، ہماری تجارت ہے، جاب ہے، آپ کے کہنے کے مطابق کیا ہم مولوی بن جائیں؟ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم نے نوجوانوں دنیا کے روٹھنے کا تو خیال کیا، میرے مصطفیٰ کے روٹھنے کا خیال نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے بارے میں کبھی خیال نہیں کیا۔ مومن کی اصل زندگی یہی ہونی چاہیے، دنیا روٹتی ہے تو روٹے، مجھے منانا ہے تو مجھے اللہ کے نبی کو منائے، اگر وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ میں توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، آج بھی قوم مسلم میں ایک چیز کی بیداری آ جائے، دنیا چن چن کر کے نبی پاک کی سنتوں کو ہمارے معاشرے سے ختم کرنا چاہتی،
انہوں نے ہماری شناختیں ختم کر دی، آئیڈینٹیٹی ختم کر دی۔ پوش ایریے میں رہنے والے بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو محمد احمد نام رکھنے سے بھی گھبرانے لگے۔ جی جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر تم نے دنیا کے خوف سے اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا تو ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا تمہیں کتا بنا کے چھوڑ دے گی۔ بے شک، نہ تم اپنے قوم کے رہو گے نہ وہاں کے بن سکو گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کیسے کیسے لوگوں کو جو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے بھٹکتے رہے، نہ وہ اپنے دین کے رہے نہ دوسروں کے دین کے رہ گئے۔ اسی لیے آپ کے پاس ایک ہی اپائے ہے، ایک ہی علاج ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا تھا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، بے شک بے شک، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ بے شک بے شک، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کانپ، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ بے شک، مجھے ایسا لگتا ہے آج وقت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ کی یہ افراتفری شاید سننے کے موڈ میں نہیں ہے، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اب دعا ہونی چاہیے اور صلاۃ و سلام کے بعد ہم اپنے اجلاس کو ختم کرتے ہیں۔ جیسا نہیں، اگر آپ کا ارادہ ہے تو میں صبح تک سناؤں گا۔ آئے ہے سبحان اللہ۔ زندہ یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول۔ مراد آباد والے، ڈھکیا والے یا آس پڑوس والے ہیں جتنے جمع ہیں، شاید ہو سکتا ہے ٹھنڈیوں نے تمہیں ٹھنڈا کیا ہو، اور مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے تمہیں گرم کیسے کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ یہ جو مجمع ہے، یہ جو تمہارے چہروں کی مسکان ہے، یا یہ جو تمہارے نعرے ہیں، یہ صرف اور صرف یہاں منبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تمہارے نعرے کفر کی دھرتی میں بھی زلزلہ لاتے ہیں۔ آج دنیا پریشان ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اب ہر محلے سے لبیک یا رسول، ہر بستی سے لبیک کا لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں قدرت میں وہ لچکتی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ ہاں، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان ہی ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ جن لوگوں نے آج اپنے طاقت کے بل بوتے، اپنے تخت کے بل بوتے، اپنی سیاست کے بل بوتے یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ ہم مسلمانوں کو کاٹیں گے، ماریں گے، قتل کریں گے، اسلام کو مٹائیں گے، خاک مٹائیں گے، تم سے تمہاری کھجلی نہیں مٹائی جا سکتی۔ کیا خاک مٹاؤ گے؟ تم کیا سمجھتے ہو اسلام کسی محلے کا مذہب ہے؟ نہیں، کسی ایک بستی کا دین ہے؟ اسلام کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور اس کی شاخیں اوجہ ثریا پر۔ اس درخت کو ہلانا تو دور کی بات ہے، اس کے پتے کا بحال بیکا کرنا بھی مشکل ہے۔ دنیا بہت کوشش کر کے دیکھ چکی تمہارے پاس کتنی طاقت ہے، نہ قارون کے برابر ہے، نہ شداد کے برابر ہے، نہ فرعون کے برابر ہے، نہ حامان کے برابر ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں آئی لیکن دین حق کو کبھی نہ وہ مٹا سکی تھی نہ مٹا سکیں گی۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں یہ جو تم ظلم کا ماحول گرم کر رہے ہو، اسی وجہ پر میں آج گفتگو کر رہا تھا، یہ تو ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہم بھٹکے ہوئے تھے، ورنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں دیتا، بے شک ہرگز نہیں دیتا۔ لیکن یہ آج کے حالات اس لیے ہیں
کہ ہم راستہ چھوڑے ہوئے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آج کے حالات کے تناظر میں ایک بات میں کہوں, بغداد میں مسلمانوں کا ملک, تاریخی وراثت ہماری رہی ہے. تتاریوں نے حملہ کیا, تباہ و برباد کیا بغداد کو, اور اتنا برباد کیا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے. دریائے دجلہ کا پانی خون سے لال ہو گیا. بادشاہ کی جو بیٹی تھی تتاریوں کی, ایک جگہ سے گزر رہی تھی, ایک سچے مومن کو دیکھا, ان حالات میں بھی وہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے. سبحان, اذان دے رہا ہے. بادشاہ کی بیٹی تھی, اس نے کہا یہ اب کہاں سے آواز آ رہی جب ہم قتل عام کر رہے ہیں, گردن مار رہے ہیں, یہ کون ہے جو اذان دے رہا ہے؟ فوجی فوراً گئے اور پکڑ لائے. یا نمازیں پڑھنے سے روک رہے ہیں, یہ گراؤنڈ میں نہیں پڑھیں گے, وہ میدان میں نہیں پڑھیں گے. کتنے میدانوں کو تم قبضہ کرو گے؟ ہاں, تم صرف اور صرف میدانوں کو روک سکتے ہو, پیشانیوں کو جھکنے سے کبھی نہیں روک کبھی نہیں روک. عبادت کا ذوق ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی آتا ہے. تو ایسے حالات میں اگر اذان دے رہا تھا کوئی, تو تتاریوں کی وہ بڑی عورت تھی, بادشاہ کی بیٹی, اس نے گرفتار کروایا. لاؤ اس مولوی کو, اب کون ہے اذان دے رہا ہے؟ اس کو پکڑ کر کے پوچھا تجھے خبر نہیں ہے بغداد پورا ٹوٹ گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, لاکھوں لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں اسی بنیاد پر کہ تم مسلمان ہو, ہم مار رہے ہیں, اور پھر بھی تم اذان دے رہے ہو. اس نیک و صالح عالم ربانی نے کہا ہاں سب نظر آ رہا ہے, لیکن مجھے میرا رب بھی ہے, میرے لیے میرا رب بھی ہے. دنیا چاہے جو بھی ہو, جب تک میری سانس نہیں نکلے گی تب تک میں اللہ اکبر کہتا رہوں. سبحان اللہ, سبحان. اب سنیے, اس خاتون نے متاثر ہو کر کے پوچھا اچھا اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. کہا ہاں اللہ سب سے بڑا ہے, اسی کی تم عبادت کرتے ہو. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی سوٹیبل بات ہے. تم اللہ کی عبادت کرتے ہو, لوگ یہ تم کو تانا ماریں گے, اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ یہی اس تتاری عورت نے کہا کہ تم اس کو اکبر کہتے ہو, پھر یہ بغداد میں یہ سب جو مرے ہیں یہ بھی تو وہی تھے, یہ بھی تو وہی تھے, یہ مارے گئے, اور ہم لوگوں کو غلبہ حاصل ہو گیا بغداد پہ. دیکھو تتاریوں کو, وہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا, تمہارا خدا ہی دیا ہے, پھر ایسا کیوں ہوا؟ بہت پتے کی بات سنیے, اس عالم دین نے کیا کہا کہ اے خاتون میں تجھے ایک مثال بتاتا ہوں. تم نے دیکھا ہوگا کہ بھیڑ بکریاں پالنے والا کوئی چرواہا بکریاں لے کر کے چلتا رہتا ہے, راستے پر چلتا ہے, ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی ریوڑ, جی جی, بکریاں چلتی رہتی ہیں, لیکن بکریاں پالنے والا ساتھ میں کتا بھی پالتا ہے. بے شک. بکری اور کتے کا کیا لینا دینا, کون سا تعلق ہے؟ لیکن یہ چروائے سے پوچھیں, وہ بتائے گا کہ بکریاں چلتے چلتے کبھی ادھر ادھر چلی جائیں تو یہ کتا بھونک بھونک کر انہیں لاتا ہے اور پھر ریوڑ میں جمع کرتا ہے. بے شک. چرواہا یہی بتاتا ہے کہ اس لیے سارے بکریوں کو وہ پھر سے ایک ریوڑ میں جمع کرے, اس لیے وہ پالتا ہے. کتے کو اس لیے چھوڑا جاتا ہے, اس لیے پالا جاتا ہے. بلا تشبیہ و بلا تمثیل, ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے اس بغدادی عالم نے کہا ہم امت مصطفیٰ ہیں, بے شک. ہم چلتے ہیں سیدھے راستے پر, لیکن جب کبھی ادھر ادھر بھٹکتے ہیں تو اللہ تم جیسے کتوں کو ہم پر چھوڑتا ہے, بے شک. کتوں کو چھوڑتا ہے تاکہ تم بھونک بھونک کر کے واپس صراط مستقیم پر لے آ سکو. میرے عزیزو, آج یہ جس قدر مظالم ہو رہے ہیں یہ تمہیں سیدھے راستے پر انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور لے کے آئے. انشاءاللہ. میں محسوس کر رہا ہوں چند سالوں پہلے ہر جلسے میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو نہیں لگتا تھا, لیکن ظالم کتوں نے جب بھونکنا شروع کیا تو اب پھر ہمارا ہر بچہ لبیک کہنے لگا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. اب بات صرف اتنی ہے, میں نے جو عنوان آپ کے سامنے رکھا وہ یہی ہے کہ جب تم اپنی حیثیت کو پہچان لو کہ میرا راستہ کچھ اور ہے, جس دن تم اس نقطے پر آ گئے
میرے عزیزو عزتیں تمہاری ہے، طاقتیں تمہاری ہے، اقتدار تمہارا ہے، جس طرف رخ کرو گے مولا تعالیٰ اس ہوا کو تمہارے زیر نگی فرمائے گا۔ تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہاری تاریخ کیا تھی، ہماری تاریخ اقبال کی زبان سے اگر سنو گے تو اقبال کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہماری تاریخ تھی، یہ ہماری تاریخ تھی۔ اسی بات کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ جس دن تم اس نقطے پر واپس آ گئے اور سمجھ گئے میری تاریخ ان کتوں کی صحبت میں رہنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیر بنا کر پیدا کیا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے متعلق قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو جو لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، لہذا ایسے ویسے کی طرف تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے جب ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے نئی فلم آئی ہے اس میں فلاں ایکٹر ہے فلاں ہیرو ہے، بال اس کی طرح، کپڑے اس کی طرح، پینٹ پھاڑ لیا، صرف ایک نچنیاں کو دیکھ کر کے، ایک مجرا کرنے والے کو دیکھ کر کے اپنا آپا کھو گیا، اپنے آپ کو بدل لیا۔ اور ہمارے گھر کی خواتین صبح سے شام تک سیریل کے سامنے، ٹیلی ویژن کے سامنے، اور خواب وہی سجا رہی ہیں کہ شاید ہمارا بھی گھر ایسا ہی ہو، ہمارا لباس بھی ایسا ہی ہو۔ میرے عزیزوں، دنیا کیا کرتی ہے اس کی تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ عورتیں اگر کسی کو دیکھتی تو وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو دیکھتی، کم سے کم یہ سیرت کا مطالعہ کرتی کہ ان کا دوپٹہ کیسا تھا، ان کا لباس کیسا تھا، ان کے رہن سہن کیسے تھے۔ اس کو چھوڑ کر انہوں نے آج مجازی عشق کے اور مجازی یہ اسکرین کے اوپر اپنے دل دے بیٹھے، اور اسی طرح مردوں کی حالت بھی یہی ہے نوجوانوں کی۔ اے نوجوانوں، تمہارے ہاتھ میں بنگڑیاں تک انہوں نے پہنا دی، کانوں میں بالیاں تک پہنا دی، بالوں میں چوٹیاں تک لا دی، کیا کیا کر دیا۔ یہاں ہمارے اچھے بھلے مرد کو عورت بنا دیا، عورت بھی نہیں مخنث بنا دیا، اور اس پر یہ مزید یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے۔ ارے ادھر سے پھاڑ کر کے پہننے والا، ننگا گھومنے والا اگر فیشن زدہ ہے تو پھر کتا اور بھینس بیل بکری یہ زیادہ فیشن زدہ ہے، کیونکہ وہ تو کپڑے ہی نہیں پہنتے۔ اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو جانور سب سے بڑے فیشنیبل ہے۔ میرے عزیزو، جنگلی دنیا کو نہ دیکھو، جو جنگل راج بنانا چاہتی ہو ان کو نہ دیکھو۔ اگر تمہیں زندگی کے ایمان کے مزے لینا ہے تو مدینے والے کی طرف دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر کسی کے اخلاق ہے نہیں، ان سے بہتر کردار کس کا ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، آج دنیا اگر تم سے بھی منہ پھیر رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہیں خود نبی پاک کی سیرت نہیں معلوم۔ آپ سے نویدن ہے دوستو، اگر آپ اس خبر کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج ہر خبر آپ تک کو ضرور لائک اور فالو کیجیے گا، تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ اور وہ خبریں ملتے رہیں، خاص طور سے جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی ہی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد دوست۔